اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ النحل آیت نمبر 35۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء کذالک فعل الذین من قبلہم فہل علی الرسل الا البلاغ المبین۔ وقال الذین، اور کہا، الذین ان لوگوں نے، اشرکو جن سب لوگوں نے شرک کیا، کہا مشرکوں نے، لو شاء اللہ اگر شاء چاہتا اللہ اللہ، ما عبدنا نہیں، عبدہ عبادت کرتے، نہ ہم نہیں ہم عبادت کرتے، من دونہ اس کے سوا من شیء کسی بھی چیز کی، نحن و آباؤنا ہم اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا اور نہ ہی حرمنا ہم حرام کرتے، من دونہ اس کے علاوہ، من شیء کسی اور چیز کو، کذالک اسی طرح، فعل الذین فعل کیا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فحل علی الرسول، فحل اللہ ہے نا، تو حل یعنی نہیں، پھر نہیں، علی الرسول رسولوں پر، اللہ سوائے، البلاغ المبین صاف صاف پہنچا دینا۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، اگر چاہتا اللہ نہیں ہم عبادت کرتے اس کے سوا کسی چیز کی بھی، ہم اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے اس کے علاوہ کسی اور چیز کو، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پھر نہیں ہے رسولوں پر سوائے صاف بات پہنچا دینا، بات کو تبلیغ کر دینا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو مطلب کم عقل لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر اس لیے نہیں ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں گمراہی میں رکھا، اگر وہ چاہتا تو ہم ہدایت یافتہ ہوتے، اسی نے نہیں چاہا تو ہم نے ہدایت یافتہ نہیں ہوئے۔ یہی بات کیا کہی تھی شیطان نے، اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا نا، اسی لیے میں نے یہ گمراہی کا راستہ۔ تو یہ دیکھیں شیطان کے نقش قدم پر چلتے کیا کہتے ہیں، یہ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا ہوتا نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کر رہے ہوتے، تو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں نہ کہیں اس بات سے مطمئن ہے، جبھی تو ہمیں الاؤ کر رہا ہے کہ شرک کرو، اور نہ ہی ہم حرام ٹھہراتے کسی چیز کو جو اس نے ٹھہرائی اس کے علاوہ۔ اب کسی بھی چیز کو لوگ اپنی مرضی سے حرام کر لیتے، کسی چیز کو حلال کر لیتے، یعنی ہم نے اتنے پچھلی سوروں میں اگزامپلس دیکھے نا، وہ کوئی چیز کو حرام کر لیتے اپنے پاس سے، کسی چیز کو حلال کر لیتے، جیسے جانوروں کے گوشت میں ہی کہ بھائی یہاں کا گوشت کھانا منع ہے اور یہ چربی کھانا منع ہے، یہ مردوں کے لیے منع ہے یا عورتوں کے لیے۔ اللہ نے تو نہیں کہا، اللہ نے کہا کہ یہ جو جانور ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، تو یہ چاہے مرد کھائے یا عورت کھائے سب کے لیے حلال ہے۔ پھر اس کا بچہ یہ نہیں کھا سکتے، اس کے بڑا وہ نہیں کھا سکتے۔ تو یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی چیز کو حرام نہ ٹھہراتے اس کے علاوہ جو اس نے ٹھہرا دی، یہ تو اللہ ہی نے اگر چاہتا تو ہم ایسا نہ کر رہے ہوتے، یعنی کہ نعوذ باللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہی ایسا چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں۔ اسی طرح سے پچھلے لوگوں نے یہ کام کیا جیسے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں، تو رسولوں پر جو صرف تبلیغ کا کام ہے، وہ تمہیں حق بات بتاتے ہیں، اب تمہاری مرضی تم کس راستے پر چلنا چاہو۔ اللہ نے شعور سب کو دیا، عقل سب کو دی، اگر تم اپنی فطرت سلیمہ کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس میں نہ رسولوں کا قصور ہے اور نہ ہی تم اللہ کو بلیم کر سکتے ہو کہ اللہ نے ہمیں گمراہ رکھا۔ اللہ نے کسی کو بھی گمراہ رکھنا نہیں چاہا، تم ہدایت کے متلاشی نہیں ہو، تم ہدایت کو طلب ہی نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہر کسی کو دیتا پھرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگے ہدایت تو اس کو ملے گی، جب تم طالب ہی نہیں ہے اس چیز کے تو اللہ کیوں تمہیں ہدایت دے گا۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم بھی کیا کر رہے ہوتے، شرک نہ کر رہے ہوتے، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا کر رہے ہوتے۔
یعنی باپ دادا یعنی پچھلوں نے بھی یہی کام کیا جو ان لوگوں نے کیا، اور رسولوں کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، اور ہر داعی کا کام صرف کیا ہے، بات کو پہنچانا ہے، کسی کو زبردستی جھنجھوڑ کے منوانا نہیں، بس اس کا کام ہے حکمت سے بات کو پہنچا دے، اور وہ اس کو اللہ نے شعور عطا کیا، وہ چاہے مانے یا نہ مانے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار عطا کیا. چلے ریپیٹ کریں. ہاں چلو کیسے بھی کر لو. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اور بے شک بعثنا بھیجا نہ ہم نے فی کل امت ہر امت میں، فی میں کلی ہر امت ہر امت میں رسولن ایک رسول، کوئی نہ کوئی رسول، انی عبدو کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی. مطلب ان رسولوں نے کیا کہا کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی. وجتنبو اور تم سب اجتناب کرو، پرہیز کرو طاغوت سے. فمنہم تو ان میں سے من ہد اللہ وہ ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے، ومنہم اور ان میں سے من وہ ہیں جو حقت علیہ ثابت ہو گئی علیہ اس پر ضلالہ گمراہی. فسیرو فی الارض پھر تم سب واولف تم سب سیرو سیر کرو، گھومو پھرو، فی الارض زمین میں، فنظورو پھر تم واولف تم سب نظرہ دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبتو انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا. اور بے شک اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ہر امت میں ایک رسول کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی، اور تم سب اجتناب یعنی پرہیز کرو طاغوت سے. پھر ان میں سے یعنی ان لوگوں میں سے وہ ہیں جو ہدایت دی جن کو اللہ نے، اور ان میں سے کچھ ہیں جو ثابت ہو گئی، حق ہو گئی ان پر گمراہی. پھر تم سب سیر کرو یعنی چلو پھرو، فی الارض زمین میں، پھر تم سب دیکھو کیسا کانا ہوا عاقبت المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت کی طرف کوئی نہ کوئی رسول بھیجا گیا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں، اب دیکھیں یہاں پر رسول کا ترجمہ نبی میں لیا جائے گا، بیکاز ہر امت کی طرف رسول نہیں آئے تھے، نبی تو بہتات میں آئے ہیں، ہے نا. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا دو تین نبی ایک بیک وقت ہوتے. تو ہر جیسے یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام ایک وقت میں ہو گئے نا دونوں نبی. پھر اسی طرح سے پھر اور بھی مطلب جی ہاں، تو وہ رسول ایک ٹائم میں دو رسول ہو گئے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ یہ رسول اور نبی کی ڈیفینیشن جو ہے الگ الگ ہے نا. رسول یعنی جب کسی خاص امت کی طرف بھیج دیا جائے، ہے نا. اور نبی مطلب وہ جو مطلب ان سے لوور ہے درجے میں، لیکن ان کا بھی کام کیا ہے، نہیں نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. تو یہاں پر نبیوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے ہر امت کی طرف کوئی نہ کوئی نبی بھیجا، اور ان سب نے کیا حکم دیا کہ اللہ ہی کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، اور طاغوت سے بچتے رہو. طاغوت یعنی کیا؟ ہاں، ہر وہ چیز جو حاکمیت اللہ کے سوا، ہر وہ چیز جو حکومت چلانا چاہے وہ طاغوت ہوتی ہے. یعنی چاہے اب وہ نفس ہو تمہارا، چاہے تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو، یا کوئی ایسا قانون ہو جس کے اندر اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، جیسے کہ ہمارا قانون ہے تو اللہ کی شریعت کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں. کتنے سارے رولز ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیے ہوئے، لیکن ہمارے کنٹری میں وہ چیز کیا ہے، رائج ہے. اب 377 کیا کر دیا گیا، عام کر دیا گیا. واٹ از 377؟ ابھی جو ہم نے پڑھا لوط علیہ السلام کا واقعہ، تو اس کے اندر جو ہم جنس پرستی، اس کو اتنا لینین کر دیا گیا کہ اس میں کوئی فرض نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ایک میل سے نکاح کر سکتا، شادی کر سکتا ہے، نکاح نہیں سوری، اور وہ جو ہے کیا نام ہے، فیمیل سے وہ کر سکتی ہے. لیسبین اور گیز کا کانسیپٹ، جی بالکل اٹ از لیگلائزڈ. اور باہر کی کنٹری میں تو یہ تو چیزیں شروع سے ہی ہیں، وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ سارا کیا ہے، یہ طاغوتی نظام ہے جس میں اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی جائے. ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے وہ طاغوت ہے.
تو طاغوت سے اجتناب کرو. اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی، جو ہدایت یافتہ ہو گئے، اور کچھ ایسے تھے جن کے اوپر گمراہی ثابت ہو چکی، یعنی کہ ان کو کتنی بھی خیر تم نے پہنچانے کی کوشش کی، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے، تو اللہ نے کیا کر دیا، ان کے اوپر ضلالت یعنی کہ گمراہی کا ٹھپا لگا دیا کہ اب یہ پلٹیں گے نہیں. یہ لوگ ہی ایسے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کتنے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں نا، آپ کتنا بھی ان کو مار لے، پیٹ لے، کوٹ لے، آپ بالآخر کیا کریں گے، بیٹھ جائیں گے تھکا کے، تو مانتا ہی نہیں ہے نا. کچھ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ ویسے ہی کچھ لوگ ہیں جن کو کس قدر طریقے، مطلب آپ ان کو پیار سے بھی نہیں سمجھا سکتے، مار کے بھی نہیں سمجھا سکتے، ہر طریقے سے وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تو وہی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. ایسے گمراہ لوگوں پر دلالت یعنی کہ گمراہی ثابت ہو گئی. فسیرو فی الارض، تو ذرا چل پھر کر تو دیکھو زمین میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حق کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا. عرب میں نازل ہو رہی ہے نا یہ، تو عرب میں اطراف میں ساری بستیاں کس کی ہیں، عاد ہے، سمود ہے، اور پھر لوط علیہ السلام کی قوم ہے، یہ سارے ان کی سراؤنڈنگ میں موجود ہے. تو ذرا چل پھر کے تو دیکھو، تمہارے لیے تو بہت قریب ہیں یہ ساری چیزیں کہ اللہ نے جھٹلانے والوں کو کیسا انجام کیا، یعنی کہ کس طرح سے وہ آج اوندھے پڑے ہوئے اور ان کا کوئی نام و نشان نہیں باقی. چلے ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 37. ان تحرس علی ہداہم، ان اگر، تحرس تا آپ حراسہ حرص کرتے یعنی خواہش مند ہے، اگر آپ خواہش مند ہے علی ہداہم ان کی ہدایت کے لیے، ان کی ہدایت پر یعنی ان کی ہدایت کے لیے آپ خواہش مند ہے، پھر انا بے شک، پھر بے شک اللہ لا یہدی، لا نہیں، یہدی یا وہ، ہدایہ ہدایت دیتا، نہیں ہدایت دیتا، من جو یضلو جو گمراہی میں پڑ گیا ہے، وما لہم من ناصرین، و اور ما جو، لہم ان کے لیے، و اور ما نہیں، لہم لا لیے، ہم ان کے، اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین کوئی مدد کرنے والا، کوئی مددگار. ان تحرس علی ہداہم، اگر آپ حریص ہیں یعنی خواہش مند ہے، علی ہداہم ان کی ہدایت کے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، من یضل جسے وہ گمراہی میں رہنے دے، وما لہم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ہدایت پا جائے، ہر کسی کو جس کو یہ پیغام پہنچے وہ کیا ہو جائے، ہدایت یافتہ ہو جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر ہدایت نہیں ملتی نا. اللہ نے ایک مرتبہ تو قرآن میں واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اے نبی، آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں ملے گی، لیکن جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت ملے گی. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ آپ تو بہت خواہش مند ہے کہ ان سب کو ہدایت مل جائے. حضرت ابو طالب کہہ رہے ابو طالب جو ہے، ان کے آخری جب وہ بستر مرگ پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار کہا نا کہ آپ ایکسپٹ کر لیں اسلام کو، لیکن وہ جو تھے نا، وہ سارے جو طاغوت آ گئے تھے، جو ان کے دوسرے کے بھائی تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے، مطلب وہ جو بھائی وغیرہ تھے، ابو لہب، یہ سارے، ابو جہل، کہ تم اپنے دین کو چھوڑنا چاہتے ہو، یعنی کہ وہ دین مطلب جس کو تمہارے باپ دادا پوچھتے آ رہے تھے، اور اسی میں ان کا انتقال ہو جائے، وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ پاتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، جو گمراہی میں پڑ گیا اللہ کبھی اس کو ہدایت نہیں دیتا. جس نے خود اپنے لیے گمراہی کو پسند کیا ہے، اللہ کیوں اس کی پسند کو اس سے چھینے. وہ چاہتا ہے میں گمراہ رہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ تم گمراہی پر ہے. جو بندہ چاہتا ہے میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں، اللہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے دی جائے. تو اے نبی، آپ تو بہت کوشاں ہیں اس بات کے لیے کہ ہر کوئی ہدایت پا جائے، لیکن جس نے اپنے لیے ہدایت کو پسند کر لیا ہے، اللہ ایسے گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا. کس معاملے میں؟ ہدایت کے معاملے میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آیت نمبر 38. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. آیت نمبر 38. وَأَقْسَمُوا اور اقسموا واو الف سب، قسمہ قسم کھاتے ہیں،
اور وہ سب قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی، جہدا ایمانہم، جہدا پکی، ایمانہم ان کی قسمیں، پکی پکی قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، لا یبعث، کس بات پر قسمیں کھاتے ہیں؟ لا یبعث اللہ، نہیں، لا نہیں، یبعث وہ اٹھائے گا، اللہ اللہ، من یموت جو مر چکا، جو مردہ ہو گیا اس کو اللہ نہیں اٹھائے گا، بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، وعدہ علیہ اس پر حقا، وہ تو حق ہو چکا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر تو یہ وعدہ کیا کر لیا اللہ نے اپنے اوپر حق کر لیا، یعنی وہ چیز ہو کر رہنے والی ہے، ولیکن وہ اور لیکن، لیکن اکثر الناسی، اکثر الناس لوگ، لا یعلمون لا نہیں، یعلمون یا وہ سب عین لام میم علم رکھتے نہیں، وہ سب جانتے، اور وہ سب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ان کی پکی قسمیں، کہ کیا کیا قسمیں کھاتے ہیں کہ نہیں اٹھائے گا اللہ جو مر چکا، جو جسے موت آ گئی اسے نہیں اٹھائے گا اللہ، بلکہ کیوں نہیں، وعدہ ہے اس پر حق، یعنی وہ حق ہونے والا ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں علم رکھتے، نہیں جانتے۔ آیت نمبر 39، لیبین لہم الذی یختلفون، اب یہ جو وعدہ ہے یہ کیوں حق کر کے دکھائے گا اللہ؟ لیبینا، اس لیے کہ وہ ثابت کر دے، واضح کر دے، لہم ان کے لیے، الذی وہ جو، یختلفون فیہ یا وہ واؤن سب اختلافا اختلاف کر رہے تھے فیہ اس میں، اس لیے کہ وہ بیان کر دے، واضح کر دے ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو وہ سب اختلاف کر رہے تھے اس میں، یعنی اس معاملے میں، وَلِيَعْلَمَ اور اس لیے کہ یا وہ عین لام میم علم رکھ لے یعنی جان لے، اور اس لیے کہ وہ جان لے، الذین کفروا وہ کون، وہ جنہوں نے کفر کیا، انہم انا کہ ہم وہ سب، کانو وہ سب ہی تھے، کاذبین جھوٹے، اور وہ سب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ان کی کڑی کڑی قسمیں کہ نہیں اٹھائے گا اللہ جو مر چکا ہے اسے، بلکہ یا کیوں نہیں، اللہ کا وعدہ تو اس پر حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم ہی نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں وہاں پر جو مشرکان مکہ تھے تو اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو آخرت کے پوری طرح سے انکاری تھے، کچھ لوگ مانتے تھے آخرت کو، یعنی جو آخرت کو مانتے تھے ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ہم جو ہیں اللہ کو مانتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بتوں کو کیوں مانتے ہیں، کیونکہ یہ آخرت میں ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں جنت کا مطلب جو ہماری نیا پار کرواتے ہیں، یہ ان کا کانسیپٹ تھا۔ کچھ لوگ تھے جو سرے سے انکاری تھے کہ بھائی آخرت جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جو مر گیا تو مر گیا، اس کے تو مطلب مٹی مٹی ہو گیا، تو وہ مٹی کیسے پھر دوبارہ سے بن سکتی ہے۔ تو جن لوگوں نے، اور پھر اس پہ کڑی قسمیں کھاتے تھے، یعنی اس بات پر دعوے کرتے تھے کہ جو مر چکا اس کو دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وعدہ حق ہے اور وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے پورا ہوگا، اور یہ وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے بھی پورا کریں گے تاکہ ان لوگوں کو جو یہ باتوں میں اختلاف کرے ان کو خبر تو پتا تو چلے کہ کیا بات ہے تم کہہ رہے تھے اور کیا تمہارے رب کا وعدہ تھا، تمہارے رب کا وعدہ تم پر ثابت تو ہو، یعنی جس بات میں اختلاف کر رہے تھے یعنی یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم نہیں مانتے کہ آخرت ہوگی، وہ کہہ رہے کہ ہم مانتے ہیں آخرت ہوگی، تو اس بات میں جس میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ڈفر کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے، تو ان لوگوں کو بتانا مقصود ہے کہ تم جس بات کو کہہ رہے ہو وہ تو حق ہو کر رہی، اور آج دیکھ لو یہ تمہارے سامنے وہ دن ہے حشر کا، اور اس لیے بھی وہ وعدے کو پورا کرے گا تاکہ وہ جو کافر ہیں ان کو پتا چل جائے کہ ہم جھوٹے تھے اور یہ لوگ ایمان والے جو تھے وہ سچے تھے۔ ٹھیک ہے، چلو اچھا تھا، مطلب ایک آدھا مصرع نہیں یاد آ رہا ہے، باقی 1.5 مصرع یاد آ چکا ہے، ایسا ہو گیا جو ہاں دا فرسٹ ہاف سینٹینس کہ جو مثالوں سے بھی نہ مانے اور جو دلیلوں سے بھی نہ مانے تو قیامت خود بتائے گی، قیامت خود ضرور، یعنی جو اس سے
کسی مطلب مثال سے بھی نہیں مانتا ہے اور دلیل بھی اس کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی ہے، تو قیامت اس دن آئے گی اور خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی. تو یہی بات ہو گئی نا کہ اللہ خود بتا دے گا اس دن کہ یہ قیامت کیوں ضروری تھی، تاکہ بتا دیا جائے جس میں تم اختلاف کر رہے تھے، تمہیں نہ دلیلیں کام آ رہی تھی، نہ کوئی مثالیں تمہیں سمجھ آ رہی تھی، اور نہ ہی تم جو تھے تم اصل میں جھوٹے تھے، تمہیں یہ ساری باتیں سمجھ نہیں آئے. تو آج قیامت خود بتا دے گی کہ یہ قیامت لانا کیوں نیسیسری تھا. ہاں چلے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. ہمیں 10 لوگوں نے راستے میں پوچھا آج کی چھٹی. چلے ٹھیک ہے. انما قولنا، اب اس کے پیچھے ایک اور بات ہے کیوں ہم نے چھٹی بھی نہیں دی. چلے ٹھیک ہے. انما در حقیقت قولنا، ہمارا قول کس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں انما در حقیقت قولنا، ہمارا قول لشیء کسی چیز کے لیے، اذا جب، اردناہ اردا ارادہ کرتے ہیں نا ہم وہ اس کا، ان نقولو ان کے، نقولو نہ ہم، فاولام قول ہم کہہ دیتے ہیں، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون پھر یا وہ کونا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. انما در حقیقت صرف قولنا ہمارا قول، ہمارا کہنا، لشیء کسی چیز کے لیے، اذا جب، اردناہ ارادہ کرتے ہیں ہم اس کا، ان کے، نقولو ہم کہہ دیتے ہیں، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی لمبے چوڑے پلاننگز کی اور بہت سارے اسبابوں کی، بہت ساری فوج کی ضرورت نہیں ہے کسی کام کو کرنے کے لیے. وہ تو کیا کرتا ہے، کن پہ سارے معاملے کیا کر دیتا ہے. ایک قیامت بھی کن پر آ جائے گی جس اسرافیل علیہ السلام، یو نو نا کون ہے؟ ہاں، the one who will blow the trumpet. جو 4 بڑے فرشتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقربین میں، کون سے 4؟ جبریل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام کا کام ہے وحی لے کر آنا. میکال علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ ہاں، روزی اور بارش، مطلب جو رزق کی تقسیم ہے وہ کرتے ہیں. پھر اسرافیل علیہ السلام، اسرافیل سین سے یاد رکھیں، اسرافیل. اور اسرائیل علیہ السلام موت کے، جو روح قبض کرتے ہیں. تو یہ 4 فرشتے جو بڑے بڑے جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو، ہاں بالکل، she told me. ہاں میناز نے کہا کہ سردی کے موسم میں دھوپ اور بارش، موسم یہ سردی کا ہے نا، اللہ رحم کرے. ہاں بالکل بالکل. نہیں بارش ہو رہی ہے نا، تو بارش میں تو کثرت سے دعا کرنا چاہیے کیونکہ بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کو صرف ارادہ کرنا ہوتا ہے، وہ کن کہتا ہے، اس کے سارے جو معاملات ہیں، سارے امر جو ہوتے ہیں کلمہ کن پر ہو جایا کرتے ہیں. تو یہ جو قیامت لانا اللہ کے لیے کوئی بڑی اور بھاری بات نہیں ہے، اور تمہیں دوبارہ زندہ کرنا موت کے بعد، وہ بھی اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور دیکھیں پہلی بات تو یہ اللہ نے بار بار دلیل دی نا، کسی بھی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ بنانا، اٹس مور ایزیئر، وہ آسان ہوتا ہے بنسبت کسی چیز کو فرسٹ ٹائم پیدا کرنے کے. تو وہ رب جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کر دیا، کوئی بھی ہم کھانا پکاتے ہیں پہلی بار پکانا مشکل ہوتا ہے، کتنے نیٹ یوز کر رہے ہیں، ممی بھی یوز کر رہے ہیں، سارا کچھ، ارے ممی سے بھی ایڈوائز ہے، 10 لوگوں کو فون لگاتے ہیں، اس میں آپ کیا کیا ڈالتے ہیں، یہ اس سے کیا ہوگا. تو ہم اتنے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں جب فرسٹ ٹائم کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں، سیکنڈ ٹائم جب ہم کر چکے ہیں تو پھر اتنا نہیں پریشان ہوتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ ساری کائنات کا خالق ہے، اس کے لیے وہ چیزیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہوگا؟ تو وہ تو صرف کیا کہتا ہے، کن، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے. تو اللہ کو تو صرف ارادہ کرنا ہوتا ہے کسی کام کا، اور وہ کن کہہ کر سارے چیزوں کو کر دیتا ہے. اور کن جو ہے نا معاملہ عالم امر سے ہے. 2 چیزیں بتائی تھی نا، عالم خلق اور عالم امر. اور امر میں 3 چیزیں آتی ہیں، کون کون سی؟ ایک فرشتے اور ایک ہماری روح ہے، کیونکہ روح کا جو معاملہ ہے نا وہ کن سے ریلیٹڈ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور جو عالم ارواح پہ ہماری روحیں بنائی ہیں، وہ ساری کلمہ کن سے. اور 3rd چیز وہی از آلسو کلمہ کن. ٹھیک ہے. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں
روح کہلاتی ہے وہ کلمہ کن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عالم امر میں یہ 3 چیزوں کی تخلیق کی ہے. تو اسی طرح دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہیں پر, اور روح کے لیے کہیں دور تک پرواز کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ ابھی یہاں ہوگی اور دوسرے پل میں وہ کہیں اور بھی ہو سکتی. اسی طرح فرشتے جو ہے اگر وہ آسمانوں کے وہ راستے جیسے کہ ہم مسافتیں طے کرتے ہیں, اگر وہ آسمان سے یہاں تک آنے میں اتنا وقت لگا دیتے تو ان کو آتے ہی آتے پورے زندگی ختم ہو جاتی, رائٹ. آسمان ہمیں ایسا لگتا ہے بڑا قریب ہے لیکن بہت دور ہے وہ, ٹھیک ہے. وہ جو آسمان میں جو آپ نے دیکھا ہوگا جو پلین اڑتا ہے وہ بھی آسمان میں نہیں اڑتا, وہ تو جسٹ بادل کے بھی, ہاں بالکل, وہ تو کافی نیچے ہے, وہ تو آسمان تک چھوٹا بھی, مطلب بہت طویل ہے بہت, اور وہ بھی صرف فرسٹ آسمان, اس کے اوپر آسمان کے اوپر آسمان, 7 آسمان اللہ نے 7 طبق بنا دیے ایک کے اوپر. تو یہ جو سارا ہے نا, اب سوچے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے جبریل امین وحی لے کر آ جاتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے جیسے ضرورت پڑی ہے وہ وحی آ رہی ہے. تو اگر اتنا وقت لگ رہا ہوتا تو پھر وہ اتنے 23 سال کے عرصے میں پوری نہیں ہوتی نا وحی. ہم اگر ایک شہر سے دوسرے شہر, ابھی یہاں سے دلی جانا ہے تو 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں, لیکن اگر روح کو ہماری جانا ہوگا نا دلی, وہ ابھی پہنچ جائے گی, وہ سوچے گی اور پہنچ جائے گی. تو یہ معاملہ ہے عالم یا امر کا, یہ جو امر والی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو پہنچنے میں دیر نہیں لگتی, کیونکہ وہ وقت سے مبرہ ہے, اس کے اندر ٹائم کا کوئی وہ نہیں ہے, انوالومنٹ نہیں. اچھا ہم آپ کو اور کچھ بتا رہے تھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ہاں ایک بات یہاں پر اور رہ گئی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں ہم ارادہ کرتے ہیں, از ناٹ سیئنگ میں ارادہ کرتا ہوں, ہم کہہ رہے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ہم کہتے ہیں اور کبھی میں. تو جب میں کا جنرل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں, لیکن جب ہم کہا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جوش اور جلال کے ساتھ جب کسی بات کو کہتے ہیں تو اس کے اندر یا تو شفقت میں, جب بہت زیادہ کسی پر محبت آئے گی, بہت زیادہ شفقت ہوگی تو ہم کہا جائے گا, یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جوش اور جلال اور اپنی سوورنیٹی بتائیں گے, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائیں گے مجھ سے بڑا حاکم کوئی نہیں ہے, تب وہ ہم کا صیغہ آتا ہے. ادروائز ہر جگہ پر میں کا صیغہ آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 41. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة أکبر لو كانوا يعلمون الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون. والذین, اور وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا, جن سب لوگوں نے ہجرت کی, فی اللہ, اللہ میں, یعنی اللہ کے لیے, من بعدی, اس کے بعد, ما ظلموں, کے جو ظلم کیا گیا ان سب پر, لنبوئن, لا اور نون مشدد, ضرور بضرور, نون ہم, بوی ٹھکانہ دیں گے, ہم ان سب کو, فی دنیا, دنیا میں, حسنہ بہترین, اچھا ٹھکانہ, وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ, و اور لا البتہ بے شک, اجر الآخرہ, آخرت کا اجر, آخرت کا بدلہ کیا ہے, اکبر, بہت بڑا ہے, اس سے کئی زیادہ بڑا گناہ, بڑا مطلب اس میں میگنیفائی کر دیا جائے اگر اس کو, اس اجر کو, تو آخرت کا اجر کئی گنا بڑا ہے دنیا کے اجر سے. لو کانوا یعلمون, لو کاش, کانو وہ سب ہوتے, یعلمون یا وہ سب, عین لام میم علم رکھتے یا وہ سب جانتے اس بات کو. وہ سب کون, الذین صبروا, الذین وہ لوگ جنہوں نے, صبروا جن سب لوگوں نے صبر کیا, وعلی ربہم اور وہ اللہ پر, ربہم ان کے رب پر, یتوکلون وہ سب توکل کرتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ میں, یعنی اللہ کی راہ میں, اللہ کی خاطر, اس کے بعد کے جو ظلم کیا گیا ان پر, ضرور بضرور ہم ٹھکانہ دیں گے ان کو دنیا میں بہترین, اور البتہ اجر ہے آخرت کا اس سے بھی بڑا, سب سے بڑا. کاش کہ وہ سب اس بات کو جانتے کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمایا, یہ حبشہ کی جو ہجرت ہوئی تھی نا اس کے بعد کا ہے. پہلی ہجرت کون سی ہے, حبشہ کی ہے. مین ہجرت جو ہے, مین ہجرت جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ مدینہ کی ہے مانی جاتی ہے, اور ہمیں سب کو ایک ہی ہجرت پتا ہوتی ہے جو کہ یہاں سے مکہ سے مدینہ ہوئی. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی ہجرت ہوئی تھی جو کہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی, جس کے بادشاہ نا نجاشی بادشاہ تھے, اور وہ کرسچن تھے,
اور پھر جب حضرت جعفر جو تیار ہے، ان کے جعفر تیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، تو وہ اس مطلب گروپ کو لیڈ کر رہے تھے. حضرت حذیفہ تھے آئی تھنک، حضرت حذیفہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. لیکن وہ جب وہ جو حبشی تھا نا، حبشہ نجاشی جو بادشاہ تھے، جب انہوں نے پوچھا کہ تمہارے اور کون سا دین نکال کر لے کر آئے ہو. اصل میں کیا ہوا تھا، جب یہ لوگ حبشہ پہنچے نا ہجرت کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم لوگ حبشہ چلے جاؤ، بیکاز وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا نرم دل ہے، وہ لوگوں پر بڑا رحم کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کچھ صحابی، جب ان پر بہت زیادہ ظلم ڈھایا گیا نا مسلمانوں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یہ سارے کہاں چلے گئے؟ حبشہ چلے گئے. اب حبشہ میں جب یہ پہنچ گئے تو اس نے اجازت دے دیا کہ رہ سکتے ہو تم لوگ. پھر اس کے بعد وہاں سے جو یہ لوگ تھے سارے کے سارے مکہ والے، ہاں مکہ والے جو تھے ابو سفیان اور یہ بڑے بڑے لوگ تھے، اتبا اور یہ سارے، تو ان لوگوں نے ایک اپنے کارندے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے حبشہ کے بادشاہ کو بتاؤ کہ یہ جو ہے اپنے دین کے باغی بن کر آئے، یعنی کہ یہ جو یہاں کا دین ہے، مکہ کا دین مشرکانہ دین ہے، اس کو چھوڑ کے انہوں نے بغاوت کر دی ہے یہاں پر، اور یہ نئے دین کو ماننا شروع کر دیا انہوں نے. تو اب یہ ساری بات جو ساری بات ہوئی، پھر یہ اس نے آ کے حبشہ کے جو بادشاہ ہیں ان کو آ کے بتایا کہ ایسا ایسا یہ جو ہے دوسرے دین پر ہے. تو ان کو بھی غصہ آ گیا کہ تم نے مطلب ہمیں بتایا کہ یہ ساری بات کی میٹر تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے آپ کے جو حضرت عیسیٰ ہے ان کے معاملے میں بھی یہ کچھ نہ کچھ باتیں کرتے ہیں. تو ہاں تو ہے نا، مطلب یہ مطلب کہتے ہیں کہ کچھ اور ہے، مطلب وہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں. تو ان کو اور غصہ آ جاتا ہے، تو ہمارے بھی دین کے خلاف بات ہو گئی. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے. تو پھر حضرت جو جعفر ہے، حضرت جعفر تیار، تو پھر وہ سورہ مریم کی جو آیتیں ہیں وہ تلاوت کر کے سناتے ہیں. تو ان کا جو دل میں وہ ساری سرائیت کر جاتی ہے وہ آیتیں، اور زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں، تنکا اٹھاتے ہیں اور اس سے لائن کھینچتے ہیں اور بولتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے دین میں اس لائن برابر بھی فرق نہیں، یعنی تم بہت بآسانی سے جب تک چاہو اس حبشہ کی زمین پر رہ سکتے ہو. یعنی وہ جو شخص تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی، ہے نا. تو وہ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن پر ظلم کیا گیا تو انہوں نے کیا کی، اللہ کی خاطر ہجرت کی. اللہ کی، لیکن گھر بار چھوڑنا اپنا سب کچھ بہت آسان نہیں ہوتا. ہمیں لگتا ہے کہ بھائی وہ تو گئے وہاں پہ بڑے آسانی سے رہے ہوں گے، نہیں، بہت مشکل ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر جانا، اور کسی پرائے شہر میں رہنا جہاں پر ہر کوئی جان کا دشمن بنا ہوا، ہر شخص جو ہے ان کے جان کا دشمن بنا ہوا تھا. تو انہوں نے ہجرت کی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ پر توکل کر کے انہوں نے صبر کیا، انہوں نے اپنے رب پر توکل کیا، اور انہوں نے جب ان پر ظلم کیا گیا تو ہجرت کی. تو ان لوگوں کو کاش کہ کوئی خبر دے دے کہ دنیا میں ان کے لیے بہترین اجر ہے اور آخرت میں ان کے لیے تو اور بھی بڑا اجر ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا فرمانا چاہے. اب یہاں پر بہترین دنیا کا ٹھکانہ کون سا تھا؟ بعد میں تمہیں تمہارا شہر ایسے لوٹایا جائے گا کہ تم فاتح بن کر داخل ہوگی. ابھی تو تمہیں نکالا جا رہا ہے، لیکن جب مدینہ گئے یہ لوگ، مدینہ میں ان کی بڑی مطلب وہ خاطر اور وہ کی گئی، لوگوں نے بڑے مطلب اس سے ویلکم کیا، بہت بریچ مطلب ان کو اتنا زیادہ کیا کہ وہ لوگ سارے انصار کہلائے جانے لگے. جس طرح سے انہوں نے مہاجروں کی خاطر اور مدارت کی ہے، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی درجے عطا کر دیے، ان کو بھی سابقون اولون میں شامل کر دیا. اور یہ مہاجر تو تھے ہی کیونکہ سب کچھ گھر بار چھوڑ کر آئے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینہ میں اسٹیبلٹی دے دی، اور ایک اسلامی شہر، فرسٹ اسلامک شہر جو قائم ہوا وہ مدینہ تھا، ہے نا، کیونکہ وہ دین کے نام پر قائم ہوا نا. تو وہ فرسٹ تھا، اسلامک اسٹیٹ بنا. پھر اس کے بعد وہ مسجد بنی، ایک آرگنائزیشن سمجھ لیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینے کی ساری باغ دوڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی. پھر اس کے بعد یہ سارے لوگوں نے جب مل گئے، جٹ گئے، اور ساری جو جنگیں ہو گئیں، سارے غزوے ہو گئے، اس کے بعد سارے صحابہ کرام کیسے فاتح بن کر، فتح مکہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، پھر فاتح بن کر کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ مکہ میں داخل. تو اللہ نے کیا کہا، تمہیں دنیا میں بھی بہترین ٹھکانہ دیں گے. یعنی تمہارے سب سے بہترین ٹھکانہ انسان کو کون سا لگتا ہے؟ اپنے جائے پیدائش، اس سے بہتر جگہ کسی کو کوئی نہیں لگتی.
ہم ممبئی کے پیدا ہونے والے کبھی بھی دلی آگرہ یہ سب جگہیں بھلے ہی آپ دنیا کے اس کے اندر کشمیر کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے نا, ہمیں نہیں اچھی لگے گی. ہمارے لیے جنت ممبئی ہے بیکاز ہم یہاں پیدا ہوئے. ایگزیکٹلی بالکل بالکل ہے نا, جو جس جگہ سے محبت کرتا ہے. بالکل بالکل, انسان کو اپنے گھر سے اپنی جگہ سے ایک محبت ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ نے کیا کرنا ہے کہ دنیا میں بھی تمہیں بہترین ٹھکانہ دے دیں گے, اور آخرت کا اجر تو اکبر ہے. کبیر سے سپرلیٹو بنا نا اکبر, ہے نا, بہت بڑا ٹھکانہ اجر ہے آخرت میں. چلے ریپیٹ کر لیں اس آیت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 43. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. وما ارسلنا, و اور ما نہیں, ارسلنا رسلا بھیجا نہ ہم نے, اور نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے اللہ سوائے رجالن مردوں کو, نوحی ہم وہی کرتے تھے, الیہم ان کی طرف, فاسألو پھر سألا سوال کرو, واولف تم سب, اہل ذکری ذکر والوں سے یعنی جاننے والوں سے, ان کنتم لا تعلمون ان اگر کنتم تم ہو, لا تعلمون نہیں تم سب علم رکھتے, نہیں تم سب جانتے, بالبینات والزبر اور نوح کس کے ذریعے سے کی, واضح نشانیوں کے ساتھ, والزبر اور صحیفوں کے ساتھ, وانزلنا الیک الذکر اور انزلہ نازل کیا نہ ہم نے, الیکا آپ پر, آپ کی طرف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پر, الذکر ذکر یعنی دی ریمبرنس بھی, ریمائنڈنگ, قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے, الذکر ہاں یاد دہانی, لتبین للناس اس لیے کہ تبینا آپ بینا واضح کر دے, للناسی لوگوں کے لیے, ما نزل الیہم ما جو نزلہ نازل کیا گیا ہے, الیہم ان کی طرف, ولعلہم اور تاکہ ہم وہ سب یتفکرون وہ سب غور و فکر کریں. اور نہیں دیکھیں اللہ کی وجہ سے ماں نہیں میں چلا جائے گا, اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے سوائے مردوں کو, ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف. پھر تم سب سوال کرو اہل ذکر سے, جاننے والوں سے, اگر تم ہو نہیں علم رکھتے, تم سب علم نہیں رکھتے, بالبینات اور وہ وہی کس چیز کی, واضح نشانیوں کی اور صحیفوں کی, اور نازل کیا ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن کریم, تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف, اور تاکہ وہ سب غور و فکر کریں. ایک منٹ رک جاتے ہیں پھر انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا, اور اس سے پہلے ہم نے آپ سے پہلے کئی مردوں کو بھیجا. دیکھیں کبھی بھی کسی بھی عورت پر کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی نہیں بھیجی ہے, مردوں ہی پر وہی نازل کی گئی ہے. اور یہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی کیا ہیں, بیٹیاں ہیں. تو وہ عورتوں کو کیسے انوالومنٹ کر رہے ہیں, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی کسی عورت کو چنا ہی نہیں اس معاملے کے لیے. اور ہم نے آپ سے پہلے کئی مردوں کو بھیجا جن پر ہم نے وحی کی ان کی طرف, اور اگر تم علم نہیں رکھتے تو اہل علم سے پوچھو. ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز میں اپنی عقل دوڑانا کہ ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اہل ذکر جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے ان سے علم حاصل کرو, بالبینات والزبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اور سب سے زیادہ علم کن کے پاس ہوتا ہے, اس امت کے انبیاء کے پاس, ہے نا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کو بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا, اور ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجی, صحیفے بھیجے. وانزلنا الیک الذکر, اور ہم نے آپ کی طرف الذکر نازل کیا. کیونکہ کیا کہا, اہل ذکر سے پوچھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر لفظ ذکر استعمال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین ذکر کسی کے پاس ہے نہیں, اور وہ ہے قرآن کریم.
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو اس بات سے خبردار کر دے کہ وہ کیوں نازل کیا گیا ہے، کس وجہ سے، کیا اس کی امپورٹنس ہے، کیا اس کے آبجیکٹیوز ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ اس ذکر کو سن کر اس پر غور و فکر کریں. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. وہ شعر بھی یاد آ گیا. اللہ تیرا شکر ہے. جو عبرت سے بھی نہ سمجھے، نصیحت بھی نہ سنے، تو قیامت خود بتائے گی قیامت کی. جس کو عبرت نہیں سمجھ آ رہی، جن کو دلائل نہیں سمجھ آتے، تو پھر قیامت کا آنا ضروری ہے، تاکہ ان کو سارے دلائل اور ساری نصیحتیں وہیں قیامت کو دیکھ کر ان کو مل جائے. چلو ٹھیک ہے. بے شک صحیح بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریپیٹ نہیں ہوتی نا؟ ہو گئی تھی؟ ہو گئی نہیں ہو گئی. اچھا ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین او یأخذهم على تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ان کا انجام بتا رہے ہیں. افامن، کیا، پھر، امن میں ہو گئے ہیں یا بے خوف ہو گئے ہیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے مکرو جنہوں نے چالے چلی، جو چالے چلتے ہیں، السیئات کیسی چالے، بری چالے، ان یخسف اللہ، ان کے یکسفا کے دسا دے گا اللہ بہم ان کو الارض زمین میں، او یاتیہم العذاب، او یا یاتی آ جائے گا ہم ان کے پاس العذاب عذاب، من حیث لا یشعرون، من سے، حیث جہاں، وہاں سے، لا نہیں، یشعرون وہ سب شعور رکھتے انہیں خبر نہیں ہے. او یاخذہم، او یا خذا کہ پکڑ لے گی، اخذ کر لے گا، ہم ان کو، فی تقلبہم، فی میں، تقلب چلتے پھرتے، قلبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا موومنٹ کرنا، تقلب چلتے پھرتے میں، ہم ان کے، فما ہم بمعجزین، پھر ما نہیں، ہم وہ سب، بمعجزین عاجز کرنے والے، مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جھکا نہیں سکتے اس کے فیصلوں کے معاملے میں. او یا خذہم، او یا خذا، یا وہ اخذا پکڑ لے، ہم ان کو، یا وہ پکڑ لے ہم ان کو، الا تخوفی، الا اس پر کے تخوفی کہ وہ خوف زدہ ہوں، فإن ربکم، پھر انا بے شک، ربکم تمہارا رب، لرؤوف الرحیم البتہ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے. آیت نمبر 45. افامن، کیا پھر امن میں آ گئے ہیں، کیا پھر بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ، مکروا سیئات جنہوں نے بری چالیں چلی، ان یکسف اللہ کہ دھسا دے گا اللہ بہم ان کو الارض زمین میں، او یاتیہم العذاب یا آ جائے گا ان کے پاس عذاب، ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون وہاں سے جہاں سے وہ سب شعور ہی نہیں رکھتے، او یاخذہم فی تقلبہم یا پھر پکڑ لے گا اللہ ان کو، فی تقلبہم ان کے چلتے پھرتے وقت، فما ہم بمعجزین تو نہیں وہ سب اسے عاجز کرنے والے، او یاخذہم علی تخوف یا پھر پکڑ لے گا ان کو اس حال میں کہ وہ خوف زدہ. لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب تو بڑا شفیق شفقت کرنے والا، رحیم بڑا رحم فرمانے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں اللہ کے یا اللہ کی مخلوق کے خلاف، تو وہ اس بات سے بے خوف، وہ اس بات سے امن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ ان سے کوئی بدلہ نہیں لے گا، ان کو ان کے کاموں کی، ان کے مکر کی، ان کی چالوں کی سزا نہیں دے گا. اللہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے ان کو زمین میں دھسا دے. وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ جب چاہے انہیں کسی عذاب میں پکڑ لے، اور وہ عذاب بھی ایسی جگہ سے آئے جن کا انہیں شعور تک نہ ہو کہ کہاں سے وہ کس وقت عذاب آ گیا. کچھ لوگ جو سوتے ہوتے ہیں وہ سوتے ہی سوتے پڑے رہ جائے. کمپائن جو بستی ہے پوری کی پوری سوتی پڑی رہ گئی، حتیٰ کہ نعوذ باللہ وہ جس حال میں تھے، سوچے سوتے وقت انسان اپنے شوہر سے تعلق ہوتا ہے اس تک میں وہ پکڑے گئے. سوچے کتنی اس کی بات ہے، اور اس
کے اوپر لاوا آیا اور وہ سارے کے سارے جیسے کہ ایک طریقے سے فریز ہو جاتے ہیں نا، وہیں کے وہیں سب فریز ان دا سینس کہ وہ لاوے کے ذریعے سے پورے کوٹنگ ہو گئی اور وہ اسی حال میں فریز ہو گئی. بالکل ابھی آپ نیٹ پر لکھیں پومپئی تو پوری بستیوں کا اس کا آ جائے گا، پورے ان کے تصویریں آ جائیں گی. یہ لوط علیہ السلام کے قوم کے کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر 5 بستیاں تھی نا، سدوم، آمورا اور یہ ساری 5 اراؤنڈ بستیاں تھی جنہوں نے یہ بے حیائی کے کام کیے تھے. تو اللہ نے الگ الگ ٹائپ سے ان کو پکڑ کی تھی. تو دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تمہیں خبر تک نہ ہو رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عذاب میں پکڑ لے. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی سوتے ٹائم نہ گانے سنتے ہوئے سوئیں، نہ کوئی ایسا کام ہو جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس میں خلاف ورزی ہو رہی ہو، احکام کی وہ ہو رہی ہو. کیونکہ کیا خبر کہ وہ دن آخری ہو اور پھر اللہ روح قبض کر لے، اللہ کی نافرمان روح اللہ کے پاس جائے، ہے نا. او یاخذہم فی تقلبہم، یا تو وہ ایسی جگہ سے پکڑے گا کہ انہیں شعور نہیں ہوگا، یا پھر یہ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کیا کر لے گا، عذاب میں روحیں قبض کر لے گا. اور وہ اللہ کو کچھ بھی عاجز نہیں کر سکتے. چاہے تو یہ سو رہے ہو، بے خبر ہو، غفلت میں ہو، تب بھی اللہ پکڑنے پر قادر ہے. چاہے تو پوری طاقت اور شعور کے ساتھ بازاروں میں گھوم رہے ہو، تب بھی نہ تمہاری طاقت ہے تمہارے کچھ کام آنے والی، نہ تمہارا شعور کچھ کام آئے گا. کیونکہ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اس کے معاملوں کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یا تو اللہ اس حال میں انہیں پکڑ لے کہ وہ خوف زدہ ہو رہے ہوں، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، لیکن پھر بھی تمہارا رب کیا ہے کہ تمہیں فوراً نہیں پکڑتا، تمہارے لیے مہلتیں دی ہوئی ہیں کہ اب بھی تو پلٹ آؤ میرے بندہ. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جا کہاں رہے وہ؟ تمہارا رب کیا ہے؟ اِنَّ رَبَّكَ لَكَرِيمٌ، تمہارا رب بڑا کریم ہے. مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، کس چیز میں تمہیں دھوکے میں ڈال دیا اپنے کریم رب سے؟ تم لوٹو تو صحیح اس کی طرف، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندو دیکھو تو تمہارا کریم رب یہاں پر کھڑا ہے، تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور تمہیں کوئی شوق نہیں ہے اپنے رب سے ملاقات کا، تمہیں کوئی شوق نہیں ہے، تمہیں کوئی پکار ہے. اگر ہمیں کسی کو پکارتے رہے اور ایک سامنے والا چلتا چلا جا رہا ہے تو کتنا اذیت ناک ہوتا ہے نا وہ چیز. اور تمہارا رب احکم الحاکمین، جو کائناتوں کا، تمام کائنات کا بادشاہ ہے، وہ ہمیں پکار رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ مجھے نہیں آنا، ہم کہتے ہیں مجھے نہیں سننا، کارٹر ہے مجھے نہیں سننا، اگنورنگ یو. تو یہ رویہ ہو گیا ہمارا کہ ہمارے رب کو ہم امپورٹینس نہیں دے رہے. تو وہ رب جو کہ کریم ہے، وہ جو شفیق ہے، وہ جو رحیم ہے، ہم اس کو اگر اہمیت نہیں دیتے تو پھر ہم کہاں کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے، میں تو تمہارے ہر اس عذاب دینے پر قادر ہوں کہ میں جب دیکھوں تم نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہو میں تمہیں فوراً بھی پکڑ سکتا ہوں. لیکن میری شفقت تو دیکھو کہ میں نے تمہیں ابھی بھی وقت دیا ہوا ہے کہ تمہیں موت کے وقت تک کا وہ دے دیا کہ تم کیا کر لو، توبہ کر لو. لیکن ایک بار نزا کا وقت آ گیا، پھر تمہاری یہ جو باتیں ہیں، تمہاری جو توبہ ہیں، تمہارا ایمان لانا، تمہارا اسلام کو پیش کرنا، کڑی قسمیں کھانا، کچھ تمہیں فائدہ نہیں دے گا. چل ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ، او کیا، وہ اور لم نہیں، کیا اور نہیں، یرو وہ سب، یرا وہ سب دیکھتے، الا اس کی طرف، ما جو، خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے تخلیق کیا، من شیء کسی چیز میں سے، ہر چیز میں سے، یتفیأ یتفیأ وہ جھکتے ہیں، جھکتے ہیں. زلال، ذل کی جمع ہے زلال، زوئیں سے، ہاں، یہ ظلال ہو ان کے سائے، وہ ان کے، اس کے سائے، انل یمینی دائیں سے، و شمائلی اور بائیں طرف سے، سجدن للہ سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے، وہم داخرون اور وہ سب عاجزی کرتے ہیں، وہ سب جھکنے والے، عاجز ہونے والے ہوتے ہیں. آیت نمبر 49. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ اور اللہ ہی کے لیے، یسجدو
وہ سب سجدہ کرتے ہیں ما فی السماواتی جو بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارضی اور جو زمین میں ہے، من دابتن چلنے پھرنے والوں میں سے، والملائکۃ اور فرشتے بھی، وہم اور وہ سب لا یستکبرون نہیں وہ سب تکبر کرتے، یخافون ربہم وہ سب خوف کرتے ہیں، ربہم ان کے رب کا، من فوقہم ان کے اوپر سے، ویفعلون اور وہ سب کرتے ہیں، ما یؤمرون جو وہ سب حکم دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 48، اولم یرو کیا اور نہیں، یرو کیا اور نہیں وہ سب دیکھتے، الی ما خلق اللہ اس کی طرف جو تخلیق کیا اللہ نے، من شیئن کسی بھی چیز میں سے، یتفیؤ کہ وہ سب جھکتے ہیں، ظلالہ ان کے سائے، عن الیمین والشمائل دائیں اور بائیں طرف سے، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے، وہم داخرون اور وہ سب عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 48 میں کہ توأن اور کرہن ہر چیز جو دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اور اللہ کی دوسری مخلوقات تو ساری کی ساری توأن ہی یعنی خوشی خوشی ہی سجدہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ تم جو کافر ہیں وہ بھی سجدہ کر رہے ہیں، ان کے سائے کیسے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب 12 بجے کا وقت ہوتا ہے بالکل آفٹر نون کا، تو اس میں تو بالکل سیدھا اوپر ہوتا ہے نا، تو پھر بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ سورج ڈوبنے کے لیے آتا ہے تو پھر ان کے سائے کیسے ہوتے ہیں، اس طرف سے جھکنا 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 شروع ہوتے ہیں، پھر کم 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 ہوتے چلے جاتے ہیں، اور صبح کے وقت کیسے لمبے لمبے ایسے، مطلب شام کے وقت لمبے ہو جاتے ہیں اور صبح کے وقت چھوٹے۔ تو ایک طریقے سے یوں ہے کہ چھوٹے وقت میں کیا وہ رکوع کر رہے ہیں، اور جھک رہے ہیں تو پھر وہ سجدہ کر رہے ہیں، اس طریقے سے ان کے سائے بھی کیا کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کی بڑائیاں بیان نہیں کرتے، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہر شے کیا کرتی ہے، سجدہ کرتی ہے، چاہے وہ جانداروں میں سے ہو، چاہے وہ فرشتوں میں سے ہو، اور فرشتے جو کہ سب سے اعلیٰ مخلوق اللہ کی مقربین میں سے ہیں، وہ تو کبھی تکبر بھی نہیں کرتے، وہ تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ تکبر کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، اللہ کا انکار نہیں کرتے، اور اور اللہ نے سجدے سے ریلیٹ کیا نا تکبر، واٹ از دا میننگ؟ جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا وہ متکبر ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کو وہ بڑائی نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں۔ تو دیکھیں لوگوں کے سجدے اتنے، آج کے دور میں ہمارے سجدوں میں وہ روحانیت ہی نہیں رہی، اتنا بس ایسا ہی یوں بس ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ نمازوں میں چوریاں کرتے ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا نماز میں بھی چوریاں ہوتی ہیں؟ کہا وہ لوگ جو نمازوں میں ٹھونگے مارتے ہیں، جیسے کوے پیکنگ کرتے ہیں نا، یوں یوں کر کے جس طرح سے چگ رہے ہوتے ہیں کھانا، اس طرح سے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نمازوں کی چوری ہے، سب سے بدترین چوری اس کو کہا گیا۔ وہ چوری بری نہیں ہے، اس سے بری چوری وہ ہے جس میں نمازوں میں کیا کیا جا رہا ہے، سجدے بھی پوری طرح سے، لوگ ایسے سجدے میں ایسے اٹھ جاتے ہیں، وہ 3 مرتبہ کیسے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیتے ہوں گے، ہے نا؟ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہر چیز مخلوقات میں سے ہر چیز سجدہ کرتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، اگر وہ بندہ جو کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں سرور نہیں پا رہا، اس کو سجدہ کرنا اچھا نہیں لگ رہا، تو اس کا مطلب متکبر ہے، وہ تکبر کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا اس کے لیے بڑائی نہیں ہے۔ لیکن یہ مقربین، یہ جو فرشتے جو اللہ کی اعلیٰ ترین مخلوق ہے، وہ تکبر نہیں کرتے، سجدے میں ہے تو کچھ فرشتے تو مطلب جب سے ان کی پیدائش ہوئی ہو جب سے سجدے میں ہی ہے، کچھ رکوع میں ہے، کچھ قیام میں ہے تو قیام میں ہی، کوئی تسبیح کر رہے تو تسبیح میں ہی ہے۔ اللہ نے وہ کون سا بے دل کا ہے کہ کس کا ہے وہ شعر کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ نے اتنے کرو بیاں، اتنے ملائکہ پیدا کر دیے جو کہ کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ ہر وقت اس کے لیے سجدہ اور اس کی تسبیح اور اس کے حمد میں ثنا میں۔ جب اللہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہا تو کیا کہا تھا، نسبح بحمد ربک، اے اللہ ہم تو تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے اس آدم کو پیدا کرنے کی؟
جو کہ جھگڑالو ہے، جو کہ تیرے سامنے مطلب اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو وہ اللہ کے مقربین ہیں وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے میں انہیں کوئی تکبر محسوس نہیں ہوتا. وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں. یخافون ربہم، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. من فوقہم، کہ کہیں ان کے اوپر سے، رب سب سے اوپر ہے نا، عرش بالا پر ہے، اور سارے فرشتے اس کے نیچے نیچے ہیں. وہ اپنے اوپر اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ کبھی بھی اس کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے. تو ایک انسان کے سمجھ لیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شرف بخشا ہے انسان کو، کہ اس کو سجدہ کرنا سکھایا، تاکہ وہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے بندوں کی، اور بندہ جو دعا مانگتا ہے سجدے میں اللہ مقبول کرتے ہیں اس کو، دعا کو، وہ مستجاب ہوتی ہیں دعائیں. تو ہمیشہ جب سجدے میں ہو اور جب آپ نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں تو اپنی دعائیں مانگا کریں. اس میں نوافل پڑھتے ہیں نا آپ اپنی دعائیں، تو اس میں اپنی پرسنل دعائیں مانگا کریں. سجدے میں، سجود میں آپ اپنی دعائیں کر سکتے ہیں، اپنی لینگویج میں کر سکتے ہیں. ناٹ نیسیسری کہ آپ نے عربی میں ہی کرنی ہے. یو کین پرے ان یور اون لینگویج. اپنی دعائیں ہم عربی میں کیسے کر پائیں گے ڈیئر؟ نوافل جیسے جو ہے ایگزیکٹلی ہر کسی کے لیے، بالکل ہاں بالکل. اچھا، یہی بات پہ نا ایک اسکالر نے کہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سجدوں میں اپنی لینگویج میں دعائیں کریں، اور یہ تو منافی ہو جائے گا، یہ تو ہر غلط سی بات ہو جائے گی کہ ہم اس میں کریں، لینگویج میں، اپنی لینگویج میں نہیں کرنا چاہیے، عربی لینگویج میں دعا کرنا چاہیے. اپنی بھی دعائیں کرے تو اپنی لینگویج، عربک لینگویج میں کہا. تو انہوں نے پوچھا کون سی عربک؟ مصر کی عربک، یا وہاں کی عربک، یا حجاز کی عربک، یا عرب کی عربک؟ عربک کی کون سی عربک کی بات کر رہے ہیں؟ بولے ہاں وہ تو ہکا بکا رہے گا کہ بھائی جب عربک کی اتنی ورائٹی ہے تو پھر اس میں بات وہ ہو جاتی ہے نا. جب اپنی دعائیں کرنا ہے تو آپ لینگویج میں کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لینگویج کی کوئی قید نہیں ہے، وہ تو ہر نماز، بالکل وہ تو دلوں کے ہاں. تشہد میں آپ جو دعائیں پڑھتے ہیں نا، قرآنک دعائیں پڑھ لے. ہاں، جو سجود میں آپ نے قرآنک دعائیں نہیں پڑھنا ہے. جو قرآن کی دعائیں نا، ربنا آتینا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اپنے سجود میں نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، چل. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ عطیات کے بعد آپ قرآنک دعائیں پڑھ سکتے ہیں. ربنا جتنے بھی ربناز آپ کو یاد ہے وہ سب پڑھ سکتے ہیں. چل ریڈ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 51. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فرحبون وله ما فی السماوات والارض وله الدین واصبا افغیر اللہ تتقون. آیت 53. وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون. وقال اللہ، اور کہا اللہ نے، لا تتخذوا، نہیں تم سب بناؤ، الہینی، معبود اثنینی، دو، آئینی آ گیا نا، یعنی دو معبود نہ بناؤ. انما، در حقیقت، صرف ہوا وہ، الہ واحد، وہ تو ایک ہی معبود ہے، الہ معبود واحد ایک. فإیایا، تو یا صرف، یا مجھ سے، فرحبون تم سب ڈرو. وَلَهُ، اور اس کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے ہے سیدھا دائم دین، ہمیشہ رہنے والا دین. افغیر اللہ تتقون، کیا پھر غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے تم سب ڈرتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو، اس سے ڈرتے ہو. وما بکم من نعمت، اور ما جو، بکم تمہارے پاس ہے، من نعمت کوئی بھی نعمت، فمن اللہ تو وہ اللہ ہی سے ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے. ثم پھر، اذا مسکم، جب چھوتی ہے تم کو، پہنچتی ہے تم کو، الضر، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، فإلیہ تجأرون، پھر الیہ، اسی کی طرف، تجأرون،
تم سب گڑ گڑاتے ہو, تم سب عاجزی کرتے ہو, تم اسی سے مانگتے ہو. تو ماں پھر آیت نمبر 54, سما پھر اذا جب کشف الدر دور کر دیتا ہے تکلیف, الدر تکلیف, عنکم تم سے, اذا تب فریقم منکم ایک گروہ تم میں سے, بربہم ان کے رب کا, یشرک ان کے رب کے ساتھ, یشرکون وہ سب شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں, شرک کرنے لگتے ہیں. کنٹینیویشن میں دوسری آیت وہ بھی پڑھ لیتے, لیکفروا بما آتیناہم وتمتعوا فسوف تعلمون, لیکفروا تاکہ وہ ناشکری کریں, بما اس کی جو آتیناہم جو عطا کیا ہے ہم نے ان کو, فتمتعوا تو تم فائدے اٹھا لو, فسوف تو ان قریب, تعلمون تم سب جان جاؤ گے. ٹھیک ہے, 55 تک ہم لوگ مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. اور کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 51, اور کہا اللہ نے نہیں تم سب بناؤ دو معبود, در حقیقت وہ تو کیسا ہے, ایک ہی معبود ہے, تو مجھی سے تم سب ڈرو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کا شرک میرے ساتھ نہ کرو. دو معبودوں کی بھی مطلب تم نے تو اتنے سارے گڑھ لیے, اللہ تو دو کو بھی منع کر رہا ہے. تم تو کہتے ہو کہ ایک ہے, دو نہیں, 3 4 50,000, اور وہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبے. تو تم نے تو اتنے بنا لیا, اللہ تو دو کو بھی منع کر رہا ہے کہ تم دو معبود بھی نہ بناؤ, کیونکہ تمہارا رب تو ایک ہی رب ہے, ایک ہی معبود ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ تو تم مجھی سے ڈرو, یعنی اپنے رب سے ڈرو. اور آسمان اور زمین میں ساری چیزیں کیا ہیں, اللہ ہی کی ہیں, اور اسی کا دین کیسا ہے, ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. یعنی یہ جو تمہارا ناپائیدار دین ہے شرک والا, یہ کہیں نہ کہیں جا کے باطل اگر قیامت تک بھی چلے نا تو بالآخر ختم ہونے والا. کوئی بھی چیز جو کہ جھوٹی ہے, جو باطل ہے, جو کہ حق نہیں ہے, وہ کہیں نہ کہیں جا کر کیا ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, اور حق اس پر کیا ہو جاتا ہے, حق کا انکشاف ہو جاتا ہے, حق کھل جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو دین ہے, دین حق جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا دائمی ہے. تو کیا تم غیر اللہ سے ڈر کر اللہ کو نہیں مانتے؟ کیا وہ لوگ کیا کہیں گے, یہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا, تمہیں دوسروں کی فکر ہے, تم اللہ سے نہیں ڈرتے. یا فرحبون مجھ سے ڈرو, غیر اللہ سے نہ ڈرو, اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے ڈرو. وما بکم من نعمت فمن اللہ, تو جو بھی نعمتیں تمہیں دی جاتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اسی طرح نعمت کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی تمہیں آزماتا بھی ہے وہ. ہاں اچھا اوکے, لگ رہا ہے ابھی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیا کہا, وما بکم من نعمت فمن اللہ, اور جو بھی نعمت ہے تمہارے لیے وہ سب اللہ کی طرف سے. لیکن ہر وقت تو وہ نعمت نہیں دے گا, کبھی کبھی تمہیں ہاں تکلیف دے کر بھی آزمائے گا نا, کبھی وہ نعمت دے کر آزماتا ہے, کبھی تکلیف دے کر آزماتا ہے. تو جیسے نعمت ہے اس کی طرف سے, ویسے تکالیف بھی اس کی طرف سے, وہ آزمائشیں بھی اس کی طرف سے. تو جب تم پر تکلیفیں آتی ہیں تو اللہ کے سامنے ایسے گڑ گڑاتے ہو کہ نہ دن دیکھتے نہ رات, اللہ ہی کے آگے پڑے رہتے ہو. تمہارے نہ سجدے, مطلب فرائض تو چھوڑو, تمہارے نوافل بھی چھوٹنا بند ہو جاتے, تمہاری تہجدیں بھی چھوٹنا بند ہو جاتی ہیں. تو جب تمہیں تکلیف آتی ہے تو تم اس کی طرف رجوع کرتے ہو, اور پھر جب وہ ہٹا دیتا ہے تکلیف, تو پھر اس نے میری تکلیف ہٹائی, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا, ان کا یہ کھا لیا میں نے, ان کا یہ پی لیا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, پھر ایک گروہ تم, ہر کسی کو نہیں, ایک گروہ تم میں سے کیا کرتا ہے, اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. پھر تاکہ وہ تمہارے رب کے ساتھ وہ شرک کرتا ہے تاکہ وہ ناشکری کرے اس کی جو دیا ہم نے انہیں, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ جو نعمت, یعنی کہ وہ جو تکلیف ہٹا کے جو اس کو خوشی دی, نعمت دی, پھر اس کی ناشکری کرنا شروع کر دے. تم دوسرے کی شکر گزاری کرو, اس کا کیا مطلب ہے, اللہ کی ناشکری کر رہے ہو. اور فتمتعوا, تو اب یہ جو فائدے دنیا کے وہ ایک وقت تک اٹھا لو, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا وہ جو نعمتیں دینے والا کون تھا, یہ جو پریشانیاں ہٹانے والا تمہارا کون تھا. چلیں ریپیٹ کر لیں جلدی سے, پھر ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنی تفکر وتدبر بما یتلوه لسان من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم ارزقنا بالقرآن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار رب اجعل هذا بلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب أوزيني أن أشكر نعمتي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى وعليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا.